الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز وجل خواتین کے نماز کے طریقے سے متعلق مسائل کے لیکچرز کا سلسلہ جاری ہے اور ہمارا نماز کے شرائط پر بیان چل رہا ہے اور 4 شرائط پر ہم نے کلام کر لیا ہے اور آج انشاءاللہ عز وجل نماز کی 5ویں شرط یعنی نیت پر ہم کلام سماعت کریں گے۔ سب سے پہلے نیت کی شرعی تعریف سماعت کر لیں۔ نیت کسی کام کے دل میں موجود پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ ہمارے دل میں اگر کسی کام کا پکا ارادہ ہے، پختہ ارادہ ہے، تو اس کو شرعی اعتبار سے نیت کہا جاتا ہے۔ اور پکی نیت کی علامت یہ ہے کہ اگر کوئی پوچھے اس کام کے بارے میں تو ہم بغیر تاخیر کے فوراً جواب دے سکیں۔ مثال کے طور پر ظہر کی نماز ہم شروع کرنے والے ہیں اور کسی نے اچانک ہم سے پوچھ لیا کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، تو بغیر تاخیر کیے ہم فوراً یہ جواب دے دیں کہ ہم ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اگر بغیر تاخیر کیے ہم نے فوراً جواب دے دیا کہ ہم ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہماری نیت پکی ہے، تبھی ہم نے بغیر کسی تاخیر کے جواب دے دیا۔ لیکن اگر کسی نے ہم سے پوچھا کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم نے سوچنے میں تھوڑا ٹائم لگا دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نیت پکی نہیں تھی، اس وجہ سے ہمیں سوچنے میں تاخیر ہوئی۔ تو پکی نیت کی علامت کیا ہے کہ جیسے ہی کوئی پوچھے تو فوراً جواب دے دیں، اور کچی نیت کی علامت یہ ہے کہ اگر کوئی پوچھے تو ہم تھوڑا تاخیر سے یا سوچ کر جواب دیں۔ تو نیت کے لیے پکا ہونا ضروری ہے کہ جیسے ہی کوئی پوچھے ہم فوراً جواب دے سکیں۔ نیت کے حوالے سے ایک اور اہم مسئلہ سماعت کریں کہ ہماری عوام کے اندر یہ مشہور ہے کہ جو الفاظ ہم نیت کے ادا کرتے ہیں عوام یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہی حقیقتاً نیت ہے، حالانکہ یہ حقیقتاً نیت نہیں ہے، بلکہ نیت تو دل میں موجود پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ یہ جو زبان سے ہم نیت کے الفاظ ادا کرتے ہیں یہ زیادہ سے زیادہ مستحب ہے۔ اگر ہم زبان سے بھی اپنی نیت کی ادائیگی کر دیتے ہیں تو ہمیں اس میں ثواب ضرور ملے گا، لیکن یہ یاد رکھا جائے کہ یہ حقیقتاً نیت نہیں ہے۔ تو اگر کسی نے زبان سے نیت نہیں کی لیکن دل میں نماز کی اس نے پکی نیت کی اور نماز شروع کر دی تو نماز اس کی شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد نیت کے حوالے سے اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر دل میں نیت نماز کی موجود ہے لیکن زبان سے الفاظ کچھ اور نکل گئے تو اس صورت میں بھی نماز پر کوئی حرج نہیں آئے گا۔ مثال کے طور پر میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا اور الفاظ ادا کرتے ہوئے غلطی سے میں نے عصر کا لفظ بول دیا کہ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت فرض عصر کی، حالانکہ میں ظہر پڑھ رہا تھا۔ تو چونکہ میرے دل میں ظہر کی نیت موجود ہے تو اب چاہے زبان سے غلطی واقع ہو جائے تب بھی اس سے کوئی حرج نہیں ہوگا، اس میں کوئی شرعی اعتبار سے مسئلہ پیدا نہیں ہوگا، نماز شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگوں میں یہ غلط مسئلہ مشہور ہے کہ جب سنت پڑھی جاتی ہیں تو اس میں واسطے رسول اللہ کے کہا جاتا ہے، حالانکہ اس مسئلے کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور نہ اس کا شریعت سے کوئی تعلق ہے۔ اگر آپ کوئی سی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو یا نفل ہو، کوئی سی بھی نماز ہو، تو آپ کو الفاظ یہی ادا کرنے کہ واسطے اللہ عز و جل کے۔ اس میں واسطے رسول اللہ کے یہ لوگوں کی اپنی نکالی ہوئی بات ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اس مسئلے کو اپنے ذہن میں رکھ کے نیت کے الفاظ ہمیشہ اسی طرح ادا کریں، چاہے کوئی سی بھی نماز ہو تو آپ کو کہنا ہے واسطے اللہ عز و جل کے۔ اور اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے کہ نیت اپنی زبان میں کی جا سکتی ہے، یعنی جس زبان سے بھی آپ کا تعلق ہے اس زبان میں آپ نیت کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ عربک میں ہی نیت کی جائے۔ تو اگر آپ اردو میں نیت کر رہے ہیں یا سندھی میں نیت کر رہے ہیں یا پنجابی میں نیت کر رہے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں، اس میں شرعی اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور آخر میں کچھ نمازوں کی نیت کے الفاظ میں ذکر کر دیتا ہوں تاکہ ہماری بہنوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ اگر آپ فرض کی نیت کریں گی تو ان الفاظ کے ساتھ کریں گی۔ مثال کے طور پر 2 رکعت فرض فجر کے آپ کو ادا کرنے ہیں تو اس کے لیے نیت کے الفاظ یہ ہوں گے کہ نیت کرتی ہوں میں 2 رکعت فرض فجر کے، واسطے اللہ عز و جل کے، منہ ہے میرا قبلے کی طرف، اللہ اکبر۔ اسی طرح 4 رکعت فرض ظہر کے اگر آپ ادا کر رہی ہیں تو الفاظ یہ ہوں گے، نیت کرتی ہوں میں 4 رکعت فرض ظہر کی، واسطے اللہ عز و جل کے، منہ ہے میرا قبلے کی طرف، اللہ اکبر۔ اسی طرح اگر آپ کو واجب کی نیت کرنی ہے
یعنی وطر کی نیت کرنی ہے تو اس کے الفاظ یہ ہوں گے: نیت کرتی ہوں میں 3 رکعت وطر واجب واسطے اللہ عز و جل کے، منہ ہے میرا قبلے کی طرف، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح جب آپ نفل ادا کریں گی تو نیت کے الفاظ کچھ اس طرح ہوں گے کہ نیت کرتی ہوں میں 2 رکعت نفل واسطے اللہ عز و جل کے، منہ ہے میرا قبلے کی طرف، اللہ اکبر۔ اسی طرح اگر آپ سنت کی ادائیگی کرنا چاہتی ہیں تو سنت 2 طرح کی ہوتی ہے، سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ۔ تو اگر آپ سنت موقدہ پڑھنا چاہ رہی ہیں، مثال کے طور پر ظہر کی 4 سنت موقدہ آپ پڑھنا چاہ رہی ہیں، تو ان کی نیت کے الفاظ کچھ اس طرح کے ہوں گے کہ نیت کرتی ہوں میں 4 رکعت سنت موقدہ واسطے اللہ عز و جل کے، منہ ہے میرے قبلے کی طرف، اللہ اکبر۔ اور اگر آپ 4 رکعت سنت غیر موقدہ پڑھنا چاہ رہی ہیں تو نیت کے الفاظ کچھ اس طرح ہوں گے: نیت کرتی ہوں میں 4 رکعت سنت غیر موقدہ واسطے اللہ عز و جل کے، منہ ہے میرا قبلے کی طرف، اللہ اکبر۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ مسائل سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ان مسائل شرعیہ کو اچھے طریقے سے سمجھنے اور ان کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔